دوستو اداورز ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ابھی موجودہ انڈیا اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو اس آرٹیکل کو شروع کرنے سے پہلے ساحر لدھیانوی کے ایک نظم کے چند اشعار میں ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ ساحر لدھیانوی کی یہ نظم 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین ہونے والی جنگ کے پس منظر میں لکھی گئی تھی، مگر آج 60 سال کے بعد بھی اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کا درد اتنا ہی تازہ اور دردناک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ پاک بھارت جنگ نے دل میں وہی کیفیت ابھار دی ہے جو اس وقت ساحر نے یہ نظم لکھتے وقت محسوس کی ہوگی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج بھی وہی حالات ہیں، وہی واقعات ہیں۔ پہلگام انڈین کشمیر میں 26 سیاحوں کے قتل عام سے شروع ہونے والی آگ نے دونوں ممالک کے کم و بیش 70 سے 80، کہیں پر 300 سے 200 سے 300 ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن درجنوں افراد جو ہیں وہ اس آگ کی نظر ہو گئے، لاکھوں اربوں ڈالر کے اسلحے کا ضیاع اور اس سے ہونے والا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے عوام اور دونوں کا میڈیا کس طرح ایک دوسرے کی فتوحات اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ کس طرح کا ظلم اور غرور ہے کہ آپ انسانوں کے مرنے کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جنگ کسی بھی طرح کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ جنگ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 3 سال سے غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ امن کی دشمن ہے، تو جو چیز امن کو کھا جائے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی، اور یہاں انسانوں کے مرنے پر برتری اور فتح کا جشن منانا انسانیت کی توہین ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام کے دہشت گردانہ واقعے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی نے موجودہ جنگی صورتحال بلکہ جنگ کو جنم دیا۔ بھارت نے پاکستان پر اس دہشت گردی کا الزام عائد کیا، گو کہ پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی پیشکش بھی کی، مگر بھارت نے اپنے جنگی جنون میں یہ پیشکش مسترد کر دی تھی اور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ لائن آف کنٹرول پر فوجی جھڑپوں کے بعد بھارت نے فوجی آپریشن شروع کرتے ہوئے پاکستان کے اندرونی شہری علاقوں پر متعدد حملے کیے۔ پاکستان کے حفاظتی رد عمل کے طور پر بھارت اور کشمیر کے دوسرے سرحدی علاقوں میں پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ ان حملوں میں میزائل، ڈرون اور فضائی کارروائیاں شامل تھیں، جس سے کشیدگی کا ایک خطرناک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں پڑوسیوں کے درمیان برتری کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ تنازع تیزی سے بڑھنے اور دونوں اطراف کے شہریوں کی ہلاکت کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر کافی کشیدگی اور شدید تشویش پائی گئی۔ امریکہ، قطر، ترکی اور سعودی عرب نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کشیدگی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا، اور جس پر بہرحال دونوں ملکوں نے اتفاق کیا۔ حالیہ پاک بھارت جنگ نے بہرحال ایک بات جو ہے وہ ثابت کر دی ہے کہ خبر اب صرف اطلاع نہیں، ایک پروڈکٹ بن چکی ہے، اور اس مارکیٹ میں کیا زیادہ بکتا ہے؟ خوف، نفرت اور جنون۔ خاص طور پہ بھارتی نیشنل میڈیا نے سچائی اور حقائق کا جو حشر کیا ہے وہ بھارتی عوام کے ساتھ
سراسر مطلب ایسی زیادتی ہے کہ جس کے اثرات نہ جانے کب تک بھارتی عوام کو ڈراتے رہیں گے۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کی 25% آبادی بستی ہو، وہاں کے میڈیا نے ٹی آر پی کے چکر میں اپنے عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے چند نیشنل چینلز نے بھی غلط اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان میں کے بھی سوشل میڈیا کی بات کریں یا ہندوستان کے سوشل میڈیا کی بات کریں تو جعلی ویڈیوز اور میمز کی آپ کو بھرمار نظر آئے گی۔ یہ حرکتیں ثابت کیا کرتی ہیں؟ دراصل جب جنون اور عقل کے درمیان کی جب لکیر مٹ جاتی ہے تو آپ کا عقلی ڈھانچہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آپ کے سارے عقلی دعوے، علمی عقیدے اور دلیلیں ایک جھٹکے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ رویے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ تعلیم و تربیت نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا اور آپ یوں ہی خود پر ڈگریوں کو لاد کر پھرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی وہ نسل ہے جو کھوکھلے نظریات کی نظر ہو گئی ہے۔ جس طرح اکثریتی بھارتی میڈیا چینل اور کچھ پاکستانی ٹی وی چینل نے جس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد خبریں لوگوں میں پھیلائیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح گایا جاتا ہے۔ ان دونوں ممالک کے عوام جانوروں کے ریوڑ ہی تو ہیں جنہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے حالات زندگی حالانکہ بد سے بدتر ہے۔ ان پر شعوری اور عقلی سوال کرنے کے سارے دروازے بند ہیں۔ ان کو صرف مذہبی اور جذباتی چنگاری دکھا کر اکسایا جاتا ہے۔ وہ اپنا نجات دہندہ نام نہاد سیاستدانوں اور عسکری قیادت کو ہی سمجھتے ہیں۔ جیسے ابھی اس سارے کشیدہ صورتحال کی آڑ میں پاکستانی فوج نے عام شہریوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کا قانون خاموشی سے منظور کر لیا، جس سے ابھی عام شہری بے خبر ہے۔ یہ ہے عوام کی اوقات۔ حالیہ جنگ میں بھارتی حکومت نے اپنے فوجی آپریشن کو آپریشن سندور کا نام دیا۔ اس نام کو کیوں چنا گیا؟ دراصل یہ گہری تہذیبی اور سیاسی چال ہے۔ دراصل انسانی تاریخ میں جنگ کا بیانیہ ہمیشہ مرد کی مردانگی، طاقت اور اس کی دشمن کو کچلنے کی جبلت سے جڑا نظر آتا ہے۔ جہاں جنگ جو ہے مرد کے لیے برتری کا اظہار ہے، وہاں خواتین کو اس کا خاموش شکاری بنایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی بھی جنگ میں خواتین ہی اس کا سب سے زیادہ خمیازہ بھگتتی ہیں، اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے گنواتی ہیں، مگر غیرت، چوڑیاں اور عزت جیسی اصطلاحات کے ذریعے دشمن اس کی کمزوری سے مماثلت دی جاتی ہے۔ ادھر بھارتی حکومت نے حالیہ جنگ میں سندور کا لفظ علامتی طور پر استعمال کیا تاکہ دشمن پاکستان کی سرزمین کو فتح کی دلہن بنا کر اس پر قابض ہونے کا تاثر دیا جا سکے۔ یہ خواتین کو جنگی علامت بنا کر جنسی اور تہذیبی غلبے کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی، اور ادھر پاکستان میں اس علامت کو اور گندگی کی طرح پھیلایا گیا۔ لعنت ہے ایسی گندی سوچ پر کہ پاکستان کی ایک خاتون ممبر قومی اسمبلی جنہوں نے میڈیا پر کھلے عام غلیظ طریقے سے اس کو یوں بیان کیا، سندور لگ گیا ہے، اس کے بعد والا کام پاکستانی فوج کرے گی۔ یعنی سوچ کی گندگی کا عالم دیکھیے۔ ویسے تو 1971 کی جنگ میں پاکستانی فوج پہلے ہی لاکھوں خواتین کی عصمت دری کر کے اپنا نام کما چکی ہے، مگر کسی خاتون ممبر اسمبلی سے اتنے واہیات جملے ان کی ذہنی گندگی کا ثبوت ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کی نفسیات بھی اس جنسی جذبے سے مغلوب ہو کر سندور کو سہاگرات یا خواتین کی جنسی فتح سے تعبیر کرتی ہے۔ اس لیے یہ رد عمل صرف جذباتی نہیں بلکہ تہذیبی بیماری کا آئینہ ہے۔ اس پوری جنگ میں کس ملک کا فائدہ یا نقصان ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ صرف جنگی جہازوں اور ڈرون کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، مگر اس جنگ میں درجنوں افراد کی ہلاکتیں ہوئیں جس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ معصوم بچے ہلاک ہوئے، اس کا جواب کون دے گا؟ دونوں ملکوں نے اپنی ہٹ دھرمی سے حاصل کیا؟
پاکستان پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے اور اب یہ تنازع اس کو مزید مشکل بنائے گا۔ بھارت اگرچہ معاشی طور پر مضبوط ہے، مگر یہ تنازع ملکی ترجیحات اور مسائل سے توجہ ہٹائے گا۔ ہندوتوا پوری طاقت کے ساتھ عوام کو گمراہ کرے گا اور یوں نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوگا۔ اس جنگ کے بڑے دور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی کی ہر جنگ پاکستان کے معاشی زوال سے منسلک رہی ہے، جس میں قرضہ جات میں اضافہ، تجارتی نقصانات، افراط زر اور بین الاقوامی تنہائی شامل ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان میں قوم پرستی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جنگ دونوں طرف قوم پرستی کو ہوا دیتی ہے، جس سے مستقبل میں سفارتی حل اور بھی مشکل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مذہبی اور بعض سختگیر دھڑوں کے اثر و رسوخ پڑنے کا واضح امکان نظر آ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس جوہری ہتھیار ہے جو کسی بھی ممکنہ تنازع میں ایک خوفناک جہد کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگرچہ جوہری ٹیٹرنس نے اب تک ایک مکمل جنگ کو روکا ہوا ہے، مگر ایک پرانا روایتی تنازع غلط حساب کتاب کا باعث بن سکتا ہے اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بڑھا سکتا ہے، جس کے عالمی سطح پر بھی تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ گو کہ موجودہ جنگ بندی پر ابھی اتفاق ہو گیا ہے، مگر بنیادی مسائل اب تک حل طلب ہے اور صورتحال اب تک بہت نازک ہے، کیونکہ یہ جنگ بندی عارضی ہے، کیونکہ جب تک کشمیر سندھ طاس معاہدہ، BLA، مذہبی دہشت گردی اور پلانٹڈ دہشت گردی پہ جامعہ مذاکرات نہیں ہوں گے، جنگی تلوار ایسے ہی لٹکتی رہے گی۔ میں اپنی ویڈیو کے توسط سے بہرحال میں کیونکہ یہاں UK میں ہوں تو میں آپ سب سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ جنگ سیاستدانوں کی اور حکومتوں کی جنگ ہے، اور میری آپ سب سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را ان حکومتوں کی جنگ میں اپنے آپس کے تعلقات کو خراب مت کریں۔ ہم جو یہاں رہنے والے ہیں، پاکستان میں بھی ہندو اور مسلمان بستے ہیں، UK میں بھی ہندو اور مسلمان بستے ہیں، اور شہروں میں بھی ہندو اور مسلمان اور دوسری اقلیتیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، تو پلیز خدا کے لیے اپنے تعلقات کو ان حکومتی جنگی جنون میں خراب مت کریں، اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جو آپ بھلے آپ کے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، رواداری اور محبت کا ثبوت دیں۔ بہت شکریہ۔